جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، سیپ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، اور آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا ہدایت یافتہ بننے کی دعا کیا کریں، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا، تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ مولانا رومی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کن فیکون۔ کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بہ پہلو ہمارے ساتھ ساتھ بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکون کر دے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔
آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔